اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 9 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم ایمان سے متعلق سوال و جواب پیش کیے، اور آج کی ہماری اس نشست میں بھی ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج کی نشست کا سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 41۔ کیا خزاں و خدر کے مسئلے میں غور و فکر کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ خزاں و خدر کے مسائل کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس میں زیادہ غور و فکر کرنا دین و ایمان کے تباہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر بحث کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس شدت غضب سے سرخ ہو گیا کہ گویا انار کے دانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نچوڑ دیے گئے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہاری طرف اسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلی قومیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جب انہوں نے خزاں و خدر کے مسئلے میں مباحثہ کیا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے میں بحث نہ کرنا۔ سوال نمبر 42، دین اسلام سے کیا مراد ہے؟ جواب، دین اسلام سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مبنی وہ نظام حیات ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو، اور وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضروریات کو پوری کرتا ہو۔ اس میں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی سطح تک کی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی کا سامان موجود ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہی ہے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ ان آیات سے اسلام کے ایک کامل اور مکمل دین ہونے کا تصور ابھرتا ہے۔ سوال نمبر 43، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ جواب، ایمان اور اسلام دراصل ایک حقیقت کے 2 رخ ہیں۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ جن حقائق کی تصدیق ایمان کے درجے میں دل اور زبان سے کی جاتی ہے، اسلام کے درجے میں ان کی تصدیق عملاً ہونی ضروری ہو جاتی ہے۔ گویا ایمان ضروریات دین کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے کا نام ہے، جبکہ اسلام اطاعت، فرما برداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ سوال نمبر 44، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جواب، مسلمان کا مطلب ہے دین اسلام کا پیروکار ہونا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صرف وہی شخص مسلمان ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے منبع امن و عافیت اور سرچشمہ امن و سکون ہو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے جان و مال اور عزتیں محفوظ رہیں۔ سوال نمبر 45، مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ جواب، مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا ہے، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار و اعلان کرنا تاکہ دوسرے لوگ اسے مسلمان سمجھے۔ اس کے ساتھ اہل اسلام کا سا
سلوک کریں اور وہ بحیثیت مسلم اسلام کی طرف سے عطا ہونے والے حقوق سے متمتع ہو سکے۔ سوال نمبر 46، کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سوال نمبر 47، کیا انسان اپنی مادری زبان میں توحید اور رسالت کا اقرار کر لینے سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر کوئی شخص اپنی مادری زبان میں توحید و رسالت کا اقرار کر لے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 48، کیا کلمہ طیبہ کے سوا کوئی اور کلمہ بھی ہے جسے پڑھنے کے اور ماننے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، وہ دوسرا کلمہ ہے جسے کلمہ شہادت کا نام دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال نمبر 49، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں کیا فرق ہے؟ جواب، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں فرق یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں صرف توحید و رسالت کا اقرار اور اظہار ہے، جبکہ کلمہ شہادت میں توحید و رسالت کی تصدیق بطور شہادت بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 50، گونگے آدمی کا اسلام کیسے معلوم ہوگا؟ جواب، جو شخص اپنی زبان سے اقرار یا انکار نہیں کر سکتا، اس کے مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اشارے سے ظاہر کر دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اسلام میں جو کچھ ہے وہ صحیح اور برحق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب